السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک راجا رہتا تھا۔ اس کی ایک رانی تھی، بہت ہی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ رانی اور راجا اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک بات کا ذکر ہے کہ بادشاہ کے باغ میں چند دنوں سے ایک چڑیا اور ایک چیرا گھونسلہ بنائے بیٹھے تھے۔ چند ہی دنوں میں انہوں نے گھاس کا ایک ایک دن کا اکٹھا کر کے اپنے رہنے کے لیے ایک گھونسلہ تیار کر لیا۔ بادشاہ کی رانی یہ سب کچھ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ کس دنوں سے چڑیا اور چیرے نے یہ گھونسلہ تیار کیا۔ چڑیا نے اس گھونسلے میں انڈے دیے۔ پھر ایک دن ان انڈوں سے ننھے منھے بچے نکل آئے۔ پھر انہوں ننھے منھے بچوں نے چوں چوں کر کے شور مچانا شروع کر دیا۔ ان بچوں کی خوراک کا چڑیا اور چیرا دونوں مل کر کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ رانی یہ روزانہ منظر دیکھتی رہتی تھی۔ اتفاق سے ایک دن چڑیا مر گئی۔ چیرا اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی چڑیا کو بیاہ کر اپنے گھونسلے میں لے آیا۔ سوتیلی ماں کو یہ بچے بالکل ہی اچھے نہیں لگتے تھے۔ ایک دن چڑیا نے موقع پا کر ان بچوں چاول کے دانے کھلا دیے جو ان کے حلق میں پھنس گئے اور وہ دونوں بچے ہی مر گئے۔ اس نے بچوں کی موت چیرے سے چھپا کے رکھی۔ محل کی یہ رانی شروع سے دیکھ رہی تھی کہ کس طرح نئی چڑیا نے پہلے بچوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ رانی بہت ہی غمگین ہوئی۔ اس کو خیال آیا کہ خدا نہ کرے اگر وہ مر گئی تو بادشاہ ضرور دوسری شادی کر لے گا اور نئی چڑیوں جیسا وہ میرے بچوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے گی۔ رانی کو چڑیا کے بچے مرنے کا بہت دکھ تھا۔ رانی ایک دن چادر لے کر لیٹ گئی۔ جب بادشاہ واپس آیا، راجا نے رانی سے لیٹنے کی وجہ پوچھی۔ رانی نے کہا، پوچھ نہ پوچھ۔ بادشاہ سلامت نے کہا، میں نہ پوچھوں گا اور کون پوچھے گا؟ رانی نے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو، جو میں تم سے کہوں گی تم مانو گے؟ بادشاہ سلامت نے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جو تم کہو گی میں مانوں گا۔ رانی نے بادشاہ سلامت سے کہا، میرے مرنے کے بعد تم شادی مت کرنا۔ بادشاہ نے کہا، رانی آج تم کیسی بات کر رہی ہو؟ پھر رانی نے چڑیا کی بات بتائی، جس سے سن کر بادشاہ کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوا۔ بادشاہ نے رانی کو ہر طرح کا حوصلہ دیا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان مت ہو، لیکن رانی کسی ہی طرح نہ مانی۔ آخر بادشاہ نے رانی سے وعدہ کر لیا کہ تمہاری موت کے بعد میں دوسری شادی نہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ رانی بیمار ہو گئی، پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ شروع میں راجا کو رانی کا بہت غم تھا، لیکن وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ یہ غم بھول گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وزیروں اور درباریوں نے بادشاہ کو گھیر لیا اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ کس طرح ایسے زندگی گزاریں گے؟ آپ شادی کر لیں پہلے۔ تو بادشاہ نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی رانی سے محبت کرتا تھا۔ پھر وزیروں کے کہنے پر شادی کر لی۔ نئی رانی کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ کے دو بیٹے ہیں تو اس کے دل میں ان دونوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، تو وہ انہوں کو محل سے نکالنے کی پلان کرنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی نئی رانی بھی چادر لے کر لیٹ گئی۔ بادشاہ نے رانی سے اداس ہونے کی وجہ پوچھی تو رانی نے بات کہی، مجھے آپ کا بیٹا رؤف بالکل بھی نہیں اچھا لگتا۔ یا تو مجھے طلاق دے دو یا تو اپنے بچے کو محل سے نکال دو، یعنی کہ اس سے ملک سے نکال دو۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، میں آج ہی اپنے بیٹے کو پیغام دے دیتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک تختی پر تحریر لکھوا کر محل کے باہر لٹکوا دی کہ رؤف کو بادشاہ کی طرف سے دیس نکال۔ اب رؤف کو محل میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا محل چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور
چلا جائے۔ جب دونوں بھائی محل کی طرف واپس لوٹے تو انہوں نے ایک تحریر لٹکی ہوئی پڑھی تو وہ بڑے ہی پریشان ہوئے۔ سوچنے لگے، پہلے ماں نے ساتھ چھوڑ دیا کہ اب باپ نے محل آنے کی اجازت چھین لی، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رؤف نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم محل کے اندر جاؤ، مجھے دیس نکالا مل گیا ہے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے کہا، آج تم کو دیس نکالا دے دیا، کل کو نہ جانے مجھے بھی دیس نکالا دے دے، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر وہ دونوں بھائی محل چھوڑ کر چلے گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ اب وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے اور انہیں بھوک بھی لگی تھی۔ انہوں نے جنگل کا پھل کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا۔ شام ہو رہی تھی، چھوٹے بھائی کو نیند آ رہی تھی۔ رؤف نے کہا، تم سو جاؤ، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ چاند کی روشنی سے تمام جانور اور پرندے نظر آ رہے تھے۔ دونوں بھائی جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں کے سامنے ایک پیپل پر ایک طوطا اور ایک طوطی اڑتے اڑتے آ کر بیٹھ گئے۔ طوطی نے کہا، اگر کوئی سن رہا ہے تو سنے، جو میرا گوشت بھون کر کھائے گا وہ صبح ہی بادشاہ بن جائے گا، اس کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے گی۔ رؤف پہلے تو طوطے کو انسانی آواز میں سن کر حیران رہ گیا۔ پھر طوطے نے کہا، اگر کوئی سن رہا ہے تو سنے، جو کوئی میرا گوشت بھون کر کھائے گا، کافی مشکلات سے وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ رؤف ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ رؤف نے جلدی سے اپنا تیر نکالا اور اس طریقے سے مارا، یہ دونوں پرندے مر گئے۔ رؤف نے جنگل سے سوکھی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ جلائی اور ان دونوں پرندوں کے گوشت کو بھون لیا۔ طوطے کا گوشت خود کھایا اور طوطی کا گوشت اپنے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد رؤف کو نیند ستانے لگی تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو جگایا تو اس کو طوطی کا بھنا ہوا گوشت کھانے کو دیا۔ چھوٹے بھائی نے گوشت کھایا، پھر رؤف سو گیا۔ چھوٹے بھائی کو خیال آیا کہ رؤف نے کتنی محنت سے میرے لیے گوشت بھون کر رکھا، اب مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کے لیے اچھا سا شکار کر کے لے کر آؤں۔ اس نے اپنے بھائی کو ادھر سوتے ہوئے چھوڑا اور خود شکار کرنے چلے گا۔ اس نے جنگل میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ادھر رؤف سویا ہوا تھا۔ رؤف کو سویا ہوا اکیلا دیکھ کر درخت سے سانپ نیچے اتر آیا۔ اس نے رؤف کے منہ سے اپنا منہ لگایا اور اس کا سانس پی گیا۔ رؤف مر گیا اور سانپ وہاں سے چلا گیا۔ چھوٹا بھائی شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھوما لیکن ناکام لوٹا۔ وہ واپس اپنے بھائی رؤف کے پاس آیا۔ کچھ ہی دیر میں صبح ہو گئی۔ ادھر پرندوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے رؤف کو جگانے کی کوشش کی لیکن رؤف نہ جاگا کیونکہ وہ تو مر چکا تھا۔ چھوٹے بھائی نے رونا شروع کر دیا۔ پھر اس کے دماغ میں خیال آیا، اب مجھے اپنے بھائی کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ چھوٹا بھائی کفن لینے کے لیے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک نئے ملک میں پہنچ گیا۔ اس ملک کے بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بادشاہ کا کوئی بھی نہ بیٹا تھا، اس لیے بادشاہ نے مرتے وقت یہ نصیحت کی تھی، میری موت کے بعد ایک باز کو ہوا میں اڑانا اور وہ مقدس باز جس کے سر پر بیٹھے اس کو بادشاہ بنا دینا اور میرا تاج اس کے سر پر رکھ دینا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ باز اڑتا ہوا بسنت کے پاس آیا اور اس کے سر پر آ کر بیٹھ گیا۔ باز کے پیچھے پیچھے وزیر قاضی، انہوں نے باز کو بسنت کے سر پر بیٹھا ہوا دیکھا تو اس کی بڑی عزت کرنا شروع کر دی اور اس کے سر پر تاج رکھ دیا۔ وزیر، قاضی اور سب لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں، اب ہم آپ کے ہر حکم کو مانیں گے۔ بسنت کو
اچانک بادشاہی ملی تو وہ اپنے بھائی کو بھول گیا۔ جس طرف رؤف مرا پڑا تھا وہاں سے ایک جوگن اور جوگن کا گزر ہوا۔ جوگن نے جب دیکھا ایک نہایت خوبصورت جوان سویا ہوا ہے۔ انہوں نے جب جگانے کی کوشش کی معلوم ہوا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ جوگن نے کہا کہ اتنا خوبصورت جوان کیسے مر گیا؟ پھر جوگی نے بتایا یہ نوجوان مرا نہیں، اس کا سانس سانپ نے پی لیا ہے۔ پھر جوگن نے کہا اس نوجوان کو زندہ کرنے کے لیے کچھ کیجیے۔ پھر جوگی نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، جس کے پڑھنے سے سانپ اپنے بل سے نکل آیا۔ تو سانپ نے جوگی سے کہا میرا جسم سڑ رہا ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ جوگی نے سانپ سے کہا کہ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو اس لڑکے کا جو سانس پیا ہے اس کو واپس کر دو۔ سانپ نے رؤف کے منہ سے اپنا منہ لگایا تو اس کا سانس واپس کر دیا اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور سانپ واپس لوٹ گیا۔ رؤف نے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا؟ جوگی نے بتایا کہ تمہارا سانس ایک سانپ پی گیا تھا، اب تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ رؤف نے ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہوں کے ساتھ چلنے لگا۔ انہوں نے بتایا ہم جوگی ہیں، ہمارا کسی ایک جگہ ٹھکانا نہیں ہوتا، ہم ہر وقت سانپوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اس لیے ہم کبھی یہاں کبھی وہاں ہوتے ہیں اور یہ کام بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، لیکن جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں یاد کر لینا، ہم ضرور تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ رؤف کو بھائی بسنت کا خیال آیا۔ اس نے بسنت کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے وہ اپنے بھائی کے محل پہنچ گیا۔ شہر کے چاروں طرف اونچی اونچی فصلیں تھیں۔ شہر میں داخل ہونے کے کئی دروازے تھے جو شام ہوتے ہی بند کر دیے جاتے تھے۔ ان دروازوں پر چوکیدار پہرا کیا کرتے تھے۔ شام ہو چکی تھی۔ رؤف نے چوکیدار کی بہت منت کی کہ اس کو شہر کے اندر داخل ہونے دے، مگر چوکیدار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چوکیدار نے رؤف سے کہا کہ اب شہر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، رات تجھے باہر ہی نکالنی پڑے گی، میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے کہ شہر کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اس شہر میں رات کو شیر حملہ کیا کرتا تھا۔ وہ اس شہر میں مردوں اور عورتوں کو اور بچوں کو کھا جاتا تھا۔ اس شیر کے ڈر کی وجہ سے رات کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ رؤف دروازے کے نزدیک ہی لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں شیر نمودار ہو گیا۔ رؤف بہت بہادر، ہوشیار اور حوصلے مند انسان۔ رؤف کے پاس اس وقت تلوار اور ہتھیار تھے۔ اس نے شیر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور شیر کو مار ڈالا۔ چوکیدار شیر اور رؤف کی یہ لڑائی دیکھ رہا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول کر رؤف کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا اور شیر کو مارنے کا سہرا اپنے سر پر باندھ لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر چوکیدار کو وزیر بنا دیا، اس لیے کہ اس نے شیر کو مار دیا۔ ایک دن سوداگر اپنے بحری جہاز پر سامان لے کر بسنت کے ملک آ رہا تھا۔ سوداگر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور اس ملک سے نیا سامان خرید کر اپنے جہاز میں رکھ لیا۔ سوداگر نے جب سفر کا دوبارہ ارادہ کیا تو اس کا جہاز اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سوداگر نے بہت کوشش کی۔ ایک بوڑھے اور سیانا بابا جی نے بتایا جب تک آدمی کا خون بحری جہاز کو لگا کر سمندر میں نہیں بہا دیا جائے گا یہ جہاز حرکت نہیں کرے گا۔ سوداگر نے بادشاہ کے محل میں حاضری دی اور درخواست کی کہ مجھے ایک آدمی قربانی کے لیے چاہیے جس کو قتل کر کے اس کا خون سمندر میں بہا دوں
اس آدمی کے سر کے بدلے میں منہ مانگی قیمت عطا کروں گا۔ بادشاہ نے کہا میں کسی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا، کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ ہاں، کوئی اگر خود دولت کی وجہ سے سر اپنا دینا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سوداگر نے بادشاہ کے حکم پر کوئی شخص دولت کی لالچ میں اپنی جان دینا چاہے لیکن کوئی شخص جان دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چوکیدار نے اس موقع پر فائدہ اٹھا کر رؤف کو مارنا چاہا کیونکہ اس سے ڈر تھا اگر رؤف زندہ رہا تو کسی ہی وقت میں مصیبت میں پھنس سکتا ہوں، اس لیے کیوں نہ کہ رؤف کو سوداگر کے حوالے کر دیا جائے۔ اس نے چوکیدار کو بہت سے انعام دیے۔ سوداگر چھری تیز کرنے لگا۔ رؤف نے سوداگر سے کہا کہ تم چھری کیوں تیز کر رہے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا کہ میں تجھے ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا ہوں تاکہ میرا بحری جہاز جو سمندر میں پھنس چکا ہے اسے قربانی کی ضرورت ہے، پھر وہ چل پڑے گا۔ جب میں تمہاری قربانی دوں گا، مجھے کسی سیانے نے بتایا ہے، جب تک میں ایک آدمی کا خون بحری جہاز کو لگا کر سمندر میں نہ بہاؤں، میرا بحری جہاز نہیں چلے گا۔ اگر تم یہ کسی طرح جہاز کو چلا دو تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ رؤف نے سوداگر سے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارا بحری جہاز چلا دیتا ہوں۔ رؤف عقل مند تھا، اس نے ایک سوئی لی، سوئی اپنی انگلی میں ماری، انگلی سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ رؤف نے خون کے چند قطرے بحری جہاز کو لگا دیے اور چند قطرے سمندر میں گرا دیے۔ بحری جہاز فوراً چل پڑا۔ سوداگر بہت خوش ہوا۔ اس نے رؤف کو قتل نہ کیا بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جہاز جب دوسرے ملک کے ساحل پر اترا تو سوداگر اور رؤف نے مل کر تجارتی سامان فروخت کیا۔ ایک روز اس ملک کے بادشاہ کی لڑکی اور اس کی سہیلیاں سوداگر سے کپڑا خریدنے آئیں۔ بادشاہ کی بیٹی کی نظر جب رؤف پر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گئی کیونکہ رؤف بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی نے کہا تم مجھے پسند ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ہاں کر دی۔ شہزادی نے اپنے باپ شہزادہ کے پاس جا کے بات کر دی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سوداگر اور اس کے بیٹے کو محل میں لایا جائے۔ اگلے ہی روز سوداگر رؤف کو لے کر حاضر ہوا۔ بادشاہ کو بھی رؤف بہت پسند آیا۔ یوں رؤف کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔ سوداگر کا تمام سامان بھی فروخت ہو چکا تھا۔ اب سوداگر نے وہاں سے واپس بسنت کے ملک کا رخ کیا۔ سوداگر اور رؤف نے واپس جانے کے لیے اجازت مانگی بادشاہ سے۔ شہزادی بھی اس سفر پر جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ سوداگر کا بحری جہاز بھر گیا اور وہ بہت امیر ہو گیا، مگر سوداگر کو لالچ نے اندھا کر دیا۔ اس کی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے رؤف سے 2 دن لگاتار بحری جہاز چلایا۔ تیسرے دن سوداگر نے بحری جہاز خود چلانا شروع کر دیا۔ رؤف بیچارہ جہاز چلا چلا کر تھک چکا تھا اور وہ تھک کر گہری نیند میں سو گیا۔ سوداگر نے موقع غنیمت جان کر رؤف کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی سمندر کے پانی میں گرتے ہی رؤف کو لکڑی کا بہت بڑا تختہ مل گیا۔ اس نے اس کو مضبوط سے پکڑ لیا جس کے سہارے وہ بہتا ہوا ساحل سمندر کے کنارے جا لگا۔ رؤف کئی روز کا بھوکا پیاسا بھی تھا۔ سمندر کے کنارے پر ایک دھوبی اور دھوبن
کپڑے دھونے پر مصروف تھے۔ جب انہوں نے روف کو سمندر کے کنارے پر بے ہوش ہوا پایا تو وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ کچھ دیر بعد روف کو ہوش آ گیا۔ دھوبی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ سوداگر کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے، تو اس نے بحری جہاز میں اندر جا کر شہزادی کو بتایا۔ شہزادی نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ سوداگر نے کہا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آنسو بہا کر کیا کرو گی؟ ایسا کرو تم مجھ سے شادی کر لو۔ شہزادی نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تم میرے شہزادے کے قاتل ہو، تم نے ہی میرے شہزادے کو سمندر میں گرایا ہوگا، اپنے شہزادے کے قاتل سے میں شادی کیوں کروں؟ کوئی بھی اپنے سسر سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ سوداگر بولا، وہ میرا منہ بولا بیٹا تھا، اس طرح میں تمہارا سسر نہیں ہوں، تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو۔ سوداگر نے شہزادی کو شادی کے لیے بہت رضامند کیا، مگر شہزادی کی زبان پر انکار کے سوا کچھ نہ تھا۔ ادھر روف کو جب بحری جہاز آنے کا پتہ چلا تو اس نے دھوبن کو سوداگر کے پاس رہنے کے لیے بھیجا، اس طرح اس کو شہزادی کے بارے پتہ چل جائے گا۔ دھوبن بحری جہاز میں چلے گئی اور کپڑے دھونے کے لیے مانگے۔ سوداگر نے دھوبن کو اپنے پرانے کپڑے دے دیے۔ پھر سوداگر دھوبن کو شہزادی کے پاس لے گیا تاکہ شہزادی کی طبیعت بحل جائے۔ دھوبن نے تنہائی میں شہزادی کو بتایا، تم پریشان مت ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم کیوں پریشان ہو، تمہارا شوہر شہزادہ میرے گھر میں موجود ہے، وہ بالکل ٹھیک اور تندرست ہے، اس کا نام روف ہے۔ شہزادی نے جب اس کا نام سنا تو وہ بہت خوش ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ دھوبن نے کہا کہ روف نے ہی مجھے تمہارے بارے میں جاننے کے لیے ادھر بھیجا ہے۔ دھوبن نے شہزادی کو کہا، جب سوداگر تمہیں شادی کا کہے تو تم اس سے کہنا کہ میں تم سے ایک شرط پر شادی کروں گی، اگر تم روف اور بسنت کی مجھے کہانی بتاؤ گے تو میں تم سے شادی کروں گی۔ پھر دھوبن نے کہا کہ بیٹی اب میں اپنے گھر چلتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، اماں جی میں ضرور آپ کے مشورے پر عمل کروں گی۔ دھوبن نے روف کو سب کچھ بتا دیا کہ سوداگر شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگلے روز جب سوداگر نے شادی کا کہا تو شہزادی نے کہا، میری ایک شرط ہے۔ سوداگر نے کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ شہزادی نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے روف اور بسنت کی کہانی بتاؤ گے۔ سوداگر نے شہزادی سے کہا، یہ کہانی مجھے نہیں آتی۔ شہزادی نے کہا، مجھے تو یہی سننی ہے، تم سناؤ یا کوئی اور سنائے۔ پھر سوداگر اس کہانی کی تلاش میں کئی بوڑھوں سے ملا، لیکن یہ کہانی کسی کو نہیں آتی تھی۔ ایک دن سوداگر بادشاہ کے پاس گیا اور باتوں میں ذکر کر دیا کہ میری بیوی روف اور بسنت کی کہانی سننا چاہتی ہے، جس کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ وہ بہت اداس رہتی ہے اور ہر روز کہتی ہے، مجھے روف اور بسنت کی کہانی سناؤ۔ جب بادشاہ نے یہ سنا اس کو اپنا بھائی یاد آ گیا جو اس کے خیال سے مر چکا تھا۔ بادشاہ کو بھی روف اور بسنت کی کہانی سننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ بادشاہ نے پورے ملک میں گاؤں گاؤں میں خبر بھجوا دی، جو کوئی بھی روف اور بسنت کی کہانی بادشاہ کو آن کے سنائے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لیکن یہ کہانی روف اور بسنت کے سوا اور کسی کو یہ کہانی معلوم نہیں تھی۔ اگلے دن روف نے منہ بولی ماں دھوبن کو بادشاہ کے دربار پر بھیجا۔ دھوبن بادشاہ کے دربار پر حاضر ہوئی اور بولی، بادشاہ سلامت، میری بیٹی روف اور بسنت کی کہانی سنا سکتی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اسے یہاں لا سکتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے، اپنی بیٹی کو لے آئیں، وہ کل دربار پر حاضر ہو کے کہانی سنا دے۔
اس کے بعد بادشاہ نے جگہ جگہ خبر پہنچا دی، جو کوئی روف اور بسنت کی کہانی سننا چاہتا ہے کل صبح شاہی دربار پر حاضر ہو جائے۔ اگلے دن بادشاہ اور چوکیدار جو اس کا وزیر تھا سب دربار پر حاضر ہو گئے۔ سوداگر بھی یہ کہانی شہزادی کو سنانا چاہتا تھا تاکہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے، اس لیے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ دوبن کی کوئی نہ بیٹی تھی۔ روف برقع پہن کر دربار پر حاضر ہو گیا۔ دوبن کی بیٹی روف نے کہا، کہانی سنانے سے پہلے میں ایک شرط رکھتی ہوں۔ یہ کہانی میں تھوڑی تھوڑی کر کے سناؤں گا، چاہے اس کو جتنے مرضی دن لگ جائیں، اور اس کے علاوہ دوسری شرط میری یہ ہے، کہانی کے درمیان جو کوئی بولا اس کو سزائے موت دی جائے گی یا 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر آپ کو منظور ہے اور میں روف اور بسنت کی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے دوبن کی بیٹی یعنی کہ روف کی شرط قبول کر لی اور دوبن کی بیٹی روف نے کہانی شروع کی۔ جب وہ کہانی کے ایک حصے پر پہنچی جہاں روف سانپ کے ہاتھے مر جاتا ہے اور پھر کہنے لگی، باقی کہانی اگلے دن سناؤں گی، لیکن بادشاہ بسنت نے ان باتوں کو ذہن میں لانا شروع کر دیا۔ اسے بھی یاد آ گیا کہ واقعی اس طرح ہی ہوا تھا۔ اگلے دن پھر دربار پہ لوگ جمع ہو گئے۔ دوبن اور اس کی بیٹی بھی آ گئی یعنی کہ روف، اور پھر وہیں سے کہانی شروع کی۔ اب وہ کہانی سناتے سناتے ایسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں روف کو شہر میں داخل کرنے کے لیے چوکیدار شہر کا دروازہ نہیں کھول رہا تھا، اور روف شیر کا مقابلہ کر کے اسے مار دیتا ہے، اور چوکیدار جو اب وزیر تھا فوراً بول پڑا، یہ کہانی جھوٹی ہے، شیر کو تو میں نے مارا تھا۔ اور دوبن کی بیٹی کہتی ہے کہ روف نے شیر کو مارا۔ پھر چوکیدار نے کہا، نہ ہی میں نے روف کو پکڑ کے جیل میں ڈالا، یہ کہانی سراسر جھوٹی ہے۔ اب چوکیدار کہانی سنتے ہوئے بول پڑا، اس طرح بادشاہ کے حکم سے یعنی چوکیدار اس کے وزیر کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے 100 کوڑے لگائے گئے۔ کوڑے پڑنے سے وہ مان گیا کہ روف نے ہی شیر کو مارا تھا اور میں نے اس کو پکڑ کر گرفتار کر لیا تھا اور قید میں ڈال دیا۔ دوبن کی بیٹی یعنی روف نے کہا، باقی کی کہانی میں آپ کو کل سناؤں گی۔ اگلے دن پھر بادشاہ کے دربار پر لوگ جمع ہو گئے اور دوبن کی بیٹی یعنی روف نے بادشاہ کی اجازت سے کہانی سنانی شروع کی۔ جب اس حصے پر پہنچی، سوداگر اسے روف کو سمندر میں پھینک دیتا ہے اور روف کی بیوی کو اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ سوداگر نے کانپنا شروع کر دیا اور جلدی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ جھوٹ ہے، میں نے روف کو سمندر میں نہیں پھینکا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا اور سوداگر کو گرفتار کر لیا اور اس کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ سوداگر کوڑے پڑنے پر مان گیا، اس نے ہی روف کو سمندر میں پھینکا، اور یہ عورت جو میرے ساتھ آئی ہے یہ روف کی بیوی ہے۔ اس عورت نے نقاب اتار کر کہا کہ میں ہی روف کی بیوی ہوں۔ بادشاہ نے دوبن کی بیٹی یعنی روف سے مخاطب ہو کر کہا، اب تم کون ہو اور تمہیں یہ سچی کہانی کیسے معلوم ہے، اور اب تم اپنا نقاب ہٹاؤ۔ دوبن کی بیٹی یعنی روف نے جب اپنا نقاب اٹھایا، سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے کہا، میں روف ہوں۔ بادشاہ نے سوداگر سے شہزادی لے کر روف کو دے دی اور سوداگر کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا، اور بادشاہ نے تمام لوگوں کو بتایا کہ میں بسنت ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر ملے، بہت عرصے بعد ملے تھے، اس لیے انہوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بادشاہ بسنت نے اپنے بھائی اور اس کی بیوی کو محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ روف نے جوگن اور جوگن کو یاد کرنا شروع کر دیا، اب ہمیں کوئی ہمارے باپ سے ملا دے۔ کچھ ہی دنوں بعد جوگی اور جوگن
بسنت کے محل میں آ گئے۔ انہوں نے روف اور بسنت کو بتایا کہ تمہارا باپ فلاں جگہ کا بادشاہ ہے، وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ ہر وقت تم دونوں کو یاد کر کر روتا ہے۔ جب روف اور بسنت کو اپنے باپ کے بارے میں پتہ چلا، وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ سب اپنے باپ کو ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ اپنے دونوں بیٹوں سے مل کر بہت خوش ہوا۔ پھر کچھ دنوں بعد ان کا باپ بادشاہ مر گیا اور بادشاہت روف کو مل گئی۔ روف اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح ایک ملک کا روف بادشاہ بن گیا، دوسری طرف دوسرے ملک کا بسنت بادشاہ بن گیا۔ وہ دونوں ہی بادشاہ بن گئے۔ یوں اس طوطے اور طوطی کی بات سچی ہوئی۔ ان کی سوتیلی ماں بھی اب تک مر چکی تھی۔ وہ دونوں ہنسی خوشی اپنے ملک میں بادشاہت کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔